الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال الله تعالى في موضع آخر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشریف پر لے گئے اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج ہے پارٹ نمبر 32۔ اس سے اگلی مجلس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کس طریقے سے پہنچا اور اس کے کیا اسباب بنے۔ چنانچہ میں نے کہا تھا کہ جو مدینہ سے لوگ حج کے ارادے سے آتے تھے تو اسی سلسلے میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے پہلی مرتبہ بیعت ہوئی اسلام کے اوپر، اور دوسری مرتبہ بیعت ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے آئے تو یہ بڑی تعداد تھی، تقریباً 75 لوگوں کا قافلہ تھا۔ سارے کے سارے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے مبارک کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کی محنت کہ مدینہ کے گھر گھر کے اندر دین اسلام کا چرچا عام ہو گیا۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑی عمر کے تھے اور پرانی سوچ والے لوگ تھے، جیسے بوڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کو بات اگر جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ قبول نہیں کرتے۔
تو ایسے بھی لوگ تھے اس میں. انہی میں سے ایک نام آتا ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. بوڑھے ہو چکے ہیں، پیر سے معذور ہے، انتہائی ذہین اور فتین ہے اور باصلاحیت ہے، اور ان کا شمار بھی بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے ہیں. جب ان کے سامنے یہ دین کی بات پہنچی ہے تو ان کو بھی خوف لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد اور میرے خاندان والے مسلمان ہو جائے. اور حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے 3 لڑکے تھے، تینوں مسلمان ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. پیروں سے معذور ہے، مسلمان نہیں ہے یہ تو. چنانچہ اسلام لائے. اس کا سبب اور اس کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ان کے ایک لڑکے تھے حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک تدبیر بنائی تاکہ ابا کے دل کے اندر سے یہ بتوں کی عظمت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالے. اور اس زمانے کا چونکہ بت پرستی کا ماحول تھا، اس لیے یہ بات بہت عام تھی کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بتوں کی تصویریں بنا بنا کر گھروں کے اندر رکھا کرتے تھے. تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے بھی ایک لکڑی کا بت بنایا تھا. روزانہ اس کے سامنے جھکتے تھے، یعنی اس کی عبادت کرتے تھے، اس کا بہت احترام کرتے تھے، اس کو خوشبو لگا کر معطر کیا کرتے تھے. اتنی بڑی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اور ان کے صاحبزادے جو مسلمان ہیں، یہ باپ کے سارے منظر کو دیکھتے ہیں روزانہ کہ آخر ابا کو اس دلدل سے کیسے نکالے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن عمرو یعنی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لڑکے تھے، انہوں نے اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں سے مل کر مشورہ کیا کہ اس بت کو کسی جگہ پر جا کے ڈال دیوے. چنانچہ انہوں نے ٹیم بنائی، 2-4 ساتھی مل گئے. رات کا اندھیرا ہو گیا. جب سب لوگ سو گئے تو ان کے لڑکے جو تھے دوسرے ساتھیوں سے مل کر اس بت کو اٹھایا، لکڑی کے بت کو، اور اٹھا کر اس جگہ کے اوپر جا کر ڈالا جس جگہ کے اوپر لوگ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے، یعنی کچرا ڈالا کرتے تھے. وہاں جا کر انہوں نے اس بت کو ڈال دیا. جب صبح اٹھتے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادت کی غرض سے جب اپنے بت کے پاس پہنچتے تو وہاں تو بت تھا ہی نہیں. تو پریشان ہو گئے، سوچنے لگے، افسوس کیا کہ افسوس ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون ہے جس نے ہمارے خدا کا یعنی کہ کڈنیپ کر دیا ہے، اٹھا کر لے گیا. پریشان ہو گئے، تلاش کرنے لگے کہاں ملے گا. آخرکار پہنچے اسی جگہ کے اوپر جس جگہ پر اس کو ڈالا گیا تھا. پورے کچرے کے ڈھیر میں سے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو غسل دیا، یعنی اس کو دھویا اور اس کو خوشبو سے پھر معطر کیا اور پھر لا کر احترام سے واپس رکھ دیا. تو دوسری رات کو پھر اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا. پھر اٹھا کر لے جا کر ان کے لڑکے نے پھر ڈال دیا. تو جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہی منظر کہ رات کے وقت یہ کڈنے پر کب آتا ہے اور کب لے کے بھاگ جاتا ہے. تو پھر وہیں سے اٹھا کر لاتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر خوشبو سے معطر کرتے اور پھر اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیتے. یہ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو ایک مرتبہ
حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے بت سے کہا کہ بھئی تیرے کڈنیپر کو تو دیکھ، میں تو پہچانتا نہیں ہوں کہ کون تجھے اس طریقے سے اٹھا کر لے جاتا ہے، تو ایک کام کر، میری تلوار ہے تیرے کندھے پر لٹکا دیتا ہوں، جو بھی آوے تو سمجھ لینا تیرا معاملہ، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ کر بت کے گلے کے اوپر تلوار لٹکا دی۔ اب رات کے وقت جب ان کے لڑکے آئے اس کو اٹھانے تو دیکھا کہ یہ تو تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے آج تو کیا کریں گے کہ ہم بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ کسی مردار جانور کی لاش کو لیا اور اس کو اس بت کے ساتھ میں باندھا اور اس کو اٹھا کر پھر کچرے میں ڈالا اس مرتبہ، کہ اگر ابا جان نے یہ کام کیا ہے تو ہم یہ کریں گے۔ پھر صبح اٹھے تو دیکھا کہ بت بھی غائب، تلوار بھی غائب، یہ تو دونوں ہی چلے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ آخرکار اس جگہ کے اوپر پہنچتے اور دیکھتے ہیں کہ روزانہ تو یہ اکیلا ہی تھا کہ جو کچرے کے اندر پڑا رہتا تھا، آج کا منظر بڑا عجیب دیکھا، اس کے ساتھ میں ایک مردہ جانور بھی بندھا ہوا ہے، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ فوراً اسی وقت کہتے ہیں تجھ پر آنے والی مصیبت جب تو نہیں ہٹا سکتا ہے تو میرے مسائل کیسے حل کر سکے گا؟ چنانچہ اسلام کی روشنی دل کے اندر جلنے لگی اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ یہ کیا مثال ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ مثال ہے۔ یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے کے سارے بت مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک مکھی بنا دے، اکیلے نہیں، جتنے ہیں سب ان کے خدا مل جائے تو بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی ان کے ہاتھ سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھین کر لے لے تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے چھڑا سکے۔ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور، یہ دونوں عاجز اور بے بس ہے۔ جس نے اس کو رب بنایا ہے تو یہ بنا ہوا رب بھی کمزور، اور جس نے بنایا ہے کہ تو بھی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ مخلوقات کے اوپر آنے والے نفع اور نقصان کو وہ ہٹا سکے یا پھر کسی کو پہنچا سکے۔ یہ حقیقت کھل کر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی ہے۔ معذور ہے پیروں سے، لیکن جنگ احد میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ جب جنگ کا موقع آتا ہے، ان کے لڑکے تو جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم صادر فرمایا ہے، یعنی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ تو معذور ہیں، آپ اگر نہیں آئیں گے تو چلے گا،
لیکن حضرت عمرو بن جموح بار بار درخواست کر رہے ہیں حضور سے بھی اور اپنے لڑکوں سے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو جا کر میدان جہاد کے اندر رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑے رہ کر لڑو، اور میں اس طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے گھر کے اندر بیٹھ کر آرام کروں جہاں نبی کا دین خطرے میں پڑا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طلب کو دیکھا، ان کے دل کی کڑن کو دیکھا، اجازت دے دیتے ہیں، جانے دو۔ میدان جہاد میں جا کر لڑتے ہیں، معذور پیر کے ساتھ میں اسی حال میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہ بھی اور ان کے لڑکے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب لاشوں کو اٹھانے کی باری آتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے سوچا کہ ان کی بھی لاش کو اٹھا کر مدینہ منورہ پہنچایا جائے، جب ان کی لاش کو اٹھا کر جانور یعنی کہ سواری کے اوپر رکھا ہے اور اس جانور کو جب مدینے کی طرف چلایا جاتا ہے، وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مدینے کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھوایا کہ ان کے اہلیہ سے پوچھو کہ عمرو بن جموح نے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ان کے اہلیہ نے کہا تھا، ان کے اہلیہ نے جواب دیا، ہاں، اللہ کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے دوبارہ اپنے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے عمرو کی قبر احد ہی میں بنے گی، اب یہ نہیں جائے گی سواری ان کی۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر جس جگہ پر میدان کارزار قائم ہوا تھا، وہاں پر ان کی قبر کو بنایا گیا۔ یہ تو کچھ پرانے لوگ تھے، میں نے صرف ایک واقعہ سنا دیا، ماتحت میں بات آ گئی تو اس طریقے سے ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اور یہی مدینے والے جن کا تعلق قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے ساتھ میں تھا، یہی لوگ انصار بنے ہیں، جو کہا جاتا ہے نا انصار صحابہ، یہی قبیلے والے۔ اور انصار کے معنی مددگار کے آتے ہیں کہ پھر وہ معاون بن کر کھڑے ہوئے ہیں مہاجرین صحابہ کے لیے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصار کے فضائل بیان فرمائے قرآن میں کہ معمولی جماعت نہیں ہے، یہ معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بڑے بڑے کمالات ہیں۔ کئی جگہ کے اوپر قرآن بیان کرتا ہے، ایک آیت سنا دو صرف ایک انصار کی فضیلت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں فرماتے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے دار الہجرت کو اپنا ٹھکانہ بنایا، یعنی مدینہ منورہ کو، ان لوگوں سے پہلے جو ہجرت کر کے آنے والے، ان سے پہلے، یہ اصل میں اوپر سے بات چل رہی ہے اور اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ مال فی میں کن کن لوگوں کا حق ہے، تو ان کا بھی حق ہے جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ مراد یہ ہے انصار کا بھی اس مال میں حق ہے اور مہاجرین کا بھی حق ہے۔ وہ انصار کیسے ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجر ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، ان سے بڑی محبت کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ دل کے اندر ناگواری اور اس طریقے سے پریشانی، یہ کوئی ان کے دل بڑے پاکیزہ ہیں، اور ان کی محبت کا نمونہ اخوت کے ذریعے سے ظاہر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیا کہ جو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام تھے جن کا کوئی نہیں تھا، تو ان کو اور ایک انصاری صحابی کو ملا کر آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، اور یہ اخوت کا رشتہ قائم کرنے کے بعد کیا محبت کی مثال قائم کی انہوں نے
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھائی بنایا گیا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آنے والے صحابی، آپس میں اخوت کا رشتہ قائم ہوا ہے. یہ قرآن کی آیت کی عملی تفسیر ہے کہ کیسی محبت قائم کی ہے. جیسے ہی اخوت کا رشتہ قائم ہوا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری پراپرٹی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور کہہ دیا اس میں سے جو کہیں گے وہ آپ کے نام پر ہوگا. جس بات کے اوپر آپ اشارہ کریں گے وہ آپ کا رہے گا، میں نہیں، فیصلہ آپ کریں گے عبد الرحمن. اس لیے کہ رسول اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے. اتنا ہی نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، جو بیوی آپ کو پسند ہو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہو، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے. یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ پیار، یہ محبت، یہ شفقت یہ انصار نے دکھائی. مہاجرین صحابہ کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں، شکر ہے آپ کا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے. بس میں آپ کا بھائی ضرور ہوں لیکن میں بھی کچھ محنت کروں گا. چنانچہ بازار جاتے اور کاروبار شروع کرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں کہ امیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور کیا فضیلت ہے کہ جو مہاجرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مال دیا جاتا ہے تو انصار صحابہ کا دل اتنا پاک اور صاف شفاف ہے کہ کبھی دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہی نہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ان کو دیا تو ہم کو کیوں نہیں دیا. یہ گرانی کبھی آتی ہی نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جاتے کہ چلیے مہاجرین کی مدد ہو گئی. ہماری طرح نہیں کہ ایک کو دیا تو دوسرا سوال اٹھاوے، ہے نا، کوئی اعتراض کرے کہ میرا بھی تو حق بنتا تھا، مجھے کیوں نہیں ملا. یہ انصار میں یہ چیز نہیں تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مال تھا قریش کے لوگوں کو دیا، یعنی مہاجرین کو دیا. انصار کو پتہ چلا ان کو نہیں ملا تھا تو حضور کی خدمت میں آتے انصار صحابہ اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ ہم کو کیوں نہیں ملا، صرف ان کو ہی ملا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ لوگ اپنے گھر کے اوپر مال لے جائے لیکن تم اپنے گھر کے اوپر رسول اللہ کو لے جاؤ. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا. کیا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے ہو کہ جو تم سے محبت کرے یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اور جو تم سے نفرت کرے یہ اس کے نفاق کی علامت ہے. چنانچہ سارے انصار صحابہ نے اس بات کو دل سے نکال دیا، نہیں ہم راضی ہیں اس کے اوپر. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کوئی خلیش دل کے اندر نہیں آتی تھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور تیسری فضیلت کیا ہے، اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے چاہے پھر وہ فقر کے اندر ہی کیوں مبتلا نہ ہو. ان کے اوپر فاقہ آ جائے لیکن کھلاتے دوسرے کو تھے. یہ خاص انصار کا شیوا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک مہمان آتے ہیں
تو اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ کسی گھر کے اندر کوئی کھانا پڑا ہو تو لے کر آؤ، لیکن حضور کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا کہ کون ہے ان کو آج اپنے گھر کے اوپر یعنی اس مہمان کو لے جائے، میزبانی کرے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، بس یہ جذبہ ہے انصار صحابہ کا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کی مجلس کے اندر اور کہہ دیتے ہیں اس مہمان کی مہمان نوازی میں قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر گھر کے اوپر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا تھوڑا پڑا ہے جو صرف بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جب بچے کھانے کے لیے مانگے تو ان کو سمجھا بجھا کر سلا دینا، اور پھر ہم مہمان کے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اور تم جو ہے یہ چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے کھڑے ہو کر چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم مہمان کے ساتھ میں بیٹھے رہیں گے، صرف کھانے کا اشارہ کریں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ آج رسول اللہ کے مہمان کھائیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے اوپر فخر آتا تھا پھر بھی دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس طریقے سے جس کے دل کو ایسی بخیلی اور لالچ سے بچا لیا گیا، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ یہ انصار جو مددگار بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایسے اسباب اور ایسے وسائل پیدا ہو گئے اور اللہ کی طرف سے گویا کہ دروازے کھل گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو ہجرت کا حکم فرما دیا کہ اب صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے جس طریقے سے جس کو موقع ملے ہجرت کرے۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا واقعہ ہجرت کا بڑا دردناک ہے۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے نکلے ہیں، ساتھ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہے، یہ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے ان کا۔ سارا سامان سواری پر رکھ دیتے، اپنی بیوی کو بٹھایا اور ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ تو جو دشمنان اسلام تھے ان کا پھر حربہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ان کو جانے مت دو، ان کو روکو۔ تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جب تیاری ہو رہی تھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یعنی ان کے رشتہ دار آئے اور انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ آپ جانا چاہو تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن آپ ہماری بیٹی جو آپ کی بیوی ہے اس کو نہیں لے جا سکتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ لیا ان سے۔ اب شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے، اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آتے ہیں اور انہوں نے ام سلمہ کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہو، یہ بچہ جو ہے تو ہمارا ہے، ہم لے جائیں گے، ہم تم کو نہیں دیں گے۔ اب دونوں قبیلوں کے درمیان میں بحث چل رہی ہے، یہ کہتے اس بچے کو ہم لے جائیں گے، یہ کہتے ہم لے جائیں گے۔ اسی میں اس چھوٹے سے بچے کا ہاتھ بھی نکل جاتا ہے۔ ہجرت آسان عمل نہیں تھا۔ جو صحابہ نے ہجرت کی ہے ہم سنتے ہیں بار بار ہجرت 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 کیا ہے؟ ہجرت زندگی کا ایک سودا تھا،
ہجرت اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا نام تھا۔ ہجرت اپنی یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، گھرانے اور زمینی کے اعتبار، جو بھی چیزیں تھیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر تنہا اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر کے چلنے کا نام ہجرت تھا۔ یہاں شوہر الگ، بیوی الگ، بچہ الگ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اس نے جو مجھے درد دیا ہے کہ میرے شوہر سے میری جدائی ہو گئی، میرا چھوٹا سا بچہ مجھ سے چھین لیا گیا، 1 سال رونے میں گزارا ہے۔ کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے۔ 1 سال میں مکہ کے ایک جگہ کے اوپر باہر آ کر روتی تھی، پورا دن رونے میں گزار دیتی تھی۔ کوئی مل جائے، کسی کو ترس آ جائے اور مجھے میرے شوہر سے اور میرے بچے سے ملا دے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بس اس عالم کے اندر 1 سال گزر جاتا ہے، کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ اس نے ان کے خاندان والوں کو جا کر کہا، اس مسکینہ کے اوپر تم کو رحم نہیں آتا، اتنے سخت دل بن چکے ہو، یہ اپنے بچے اور اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کی یاد میں اس طریقے سے روتی تڑپتی ہے۔ روزانہ کا یہ منظر تمہارے سخت دل دیکھ کر گوارا کر لیتے ہیں، کیا تمہارے دل پسیجتے نہیں ہیں؟ کیا تم ان کو اجازت نہیں دوں گے؟ کیا تم اس کو مکہ نہیں جانے دوں گے؟ اس کے شوہر سے نہیں ملنے دوں گے؟ اس طریقے سے 1 سال کے بعد ان کے خاندان والوں کو بھی کچھ رحم آتا ہے، پھر یہ اکیلی تنہا اپنے بچے کے ساتھ میں مدینے کا سفر کرتی ہے، ہجرت کا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی جو ہوئی، اور صحابہ نے جب ہجرت کی ہے تو اسی طریقے سے کی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں دشمن روک لیتے ہیں، اپنے ترکش میں سے تیر نکالتے اور کہتے ہیں، تقریباً 40 تیر لکھے ہیں علماء نے۔ انہوں نے دشمنوں کو للکارا اور کہا، تم سب جانتے ہو اس بات کو کہ میں اچھے طریقے سے تیر اندازی میں سکھا ہوا ہوں، میرا نشانہ کبھی رونگ نہیں جاتا، کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھو، جب تک میرے ترکش میں تیر ہے تمہارے اندر سے ایک کی بھی ہمت نہیں ہے میرے قریب آ سکے۔ اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میرے بازو کے اندر زور موجود ہے، میرے پاس تلوار ہے، اس سے مقابلہ کروں گا۔ جب تک میرے بازو میں اور میرے جسم کے اندر طاقت رہے گی، زور رہے گا، تب تک تو تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے ہو۔ اس کے بعد تم سے جو ہو سکے کر لینا۔ ایک سودا تو یہ ہے، یا تو تیار ہو جاؤ ابھی، یا تو پھر دوسرا سودا یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی مال کمایا ہے مکہ کی سرزمین پر رہ کر، یہ سارا مال، یہ میری جائیداد، یہ میرا مکان، یہ ساری چیزیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم یہ ساری چیزیں لے لو اور مجھے جانے دو۔ بتاؤ کون سا سودا کرنا ہے تم کو؟ سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ہم اس دین کے نام پر اپنے کاروبار میں سے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، ہم ناجائز طریقے سے کاروبار کرنے کے طریقے نہیں چھوڑ سکتے، ہماری شادیوں کے اندر غلط رسومات اور رواجات گھس گئے ہیں، اللہ اور رسول کے نام پر ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے، جو غلط ہے وہ ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہم انتظار میں رہتے میرے بھائیوں کہ اللہ کی طرف سے مدد اترے، نصرت اترے۔ ہماری ایمان کی کیٹیگری تو دیکھیے، اس لیے اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان کا معیار پرکھنا ہے، جانچنا ہے، میرے صحابہ کے ایمان کو دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کے ایمان کے معیار پر قیامت تک آنے والی انسانیت کا ایمان کا معیار اترے گا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو ہدایت والے کہیں گے۔
اگر صحابہ کے ایمان کے معیار سے گرے تو کمزوری ہے ہمارے اندر، ہم ادھورے ہیں، ہم ناقص ہیں۔ یہ صحابہ تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے مبارکبادی دی ہے، اور صہیب کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ آسمانوں سے وحی اتارتا ہے اور بتاتا ہے کہ صہیب کس حال میں آ رہا ہے، اے ہمارے پیغمبر دیکھ لیجئے اس کی کیفیت کو۔ صہیب کیا کر کے ہجرت کر کے آئے ہیں، کیا قربان کیا ہے صہیب نے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب لگتا ایسا ہے آپ کی دولت چلی گئی، لگتا ایسا ہے آپ کی جائیداد دشمنوں نے لے لی، لگتا ایسا ہے آپ کے مکان کے اوپر کسی اور نے قبضہ کر لیا، صہیب نقصان والی تجارت نہیں ہوئی، پھر بھی تم نفع میں ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، اپنے آپ کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لگا دیتے ساری چیزیں، کہ کیوں لگایا ہے؟ کہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا۔ اس لیے ایک ایک صحابی نے جو ہجرت کی ہے، اور ان کی جو داستانیں بھری پڑی ہے ان کی قربانیوں کی، کہ انہوں نے مکہ کو کس درد اور کس تکلیف کے ساتھ میں چھوڑا ہے، کن قربانیوں کے ساتھ میں چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے تو بڑی شان سے ہجرت کی حضرت عمر نے، تو کہ جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے تلوار سے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سجایا اور ہتھیار لیے بیت اللہ میں آتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں دشمن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو للکار کر کہتے ہیں کہ سنو، یہ مت کہنا عمر نے چھپ کر ہجرت کی ہے، میں ہجرت کے ارادے سے نکلا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرے، اپنے بچوں کو یتیم کرے، وہ آج عمر کا راستہ روک کر دکھائے، آج عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر کی ہجرت ایک طرح کی فتح تھی۔ کسی دشمن میں ہمت نہیں ہوئی ہے کہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں راستے میں آ کر روڑا بنے۔ تقریباً 20 سے زائد قافلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک صحابی، ان کے مرد اور ان کے عورتیں صحابیہ، وہ ایک ایک کر کے مکہ سے آپ علیہ السلام کے یعنی کہ حکم کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا منظر ہے، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، جس میں ہمارے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے نام پر ہمارے دلوں میں قربانی کے جذبے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔